نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ لاہور کی سرزمین کو بے شمار اولیاء اعظام کے مدفن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ سلسلہ پوری روئے زمین پر بالخصوص خطہ پنجاب وہ تقسیم سے پہلے کا شامل کر کے میں کہہ رہا ہوں، جس کے بارے میں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ خطہ خاک پنجاب از دمِ او زندہ گشت، اس پنجاب کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وجود مسعود کے ساتھ اس خطے کو جو حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے، وہ ایک روئے زمین پر اور ملک پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین کے لیے ایک عجب اعزاز سے کم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک سے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کے اولاد پاک کے اس عظیم المرتبت شہزادے نے اس خطہ بر صغیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین اسلام کی شمع کے فروزاں کرنے کے لیے جو خدمات سر انجام دیں، رہتی دنیا تک تمام لوگ ان عظمتوں کو سلام پیش کرتے رہیں گے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المحجوب شریف اور اسی عنوان کے ساتھ پروگرام کشف المحجوب لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد رمضان سیلوی حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس کتاب کے الفاظ کی تشریح اور معانی کے خوبصورت بیان کے لیے میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح تشریف فرما ہوتے ہیں میرے اور آپ کے جانے پہچانے اور علمی حلقوں میں ایک منفرد پہچان کے حامل حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کشف المحجوب شریف کا 11واں باب ہے اور ذکر چل رہا ہے حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اور آج ہم جس ہستی کے ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، دنیائے تصوف میں، دنیائے روحانیت و طریقت میں ایک عجب شان اور عجب مقام پایا آپ نے۔ میری مراد حضرت ابو حفص حضرت عمر بن سالم نیشا پوری حدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شخصیات کے ذکر میں جو اسلوب عمومی طور پہ آپ اختیار فرماتے ہیں، اس میں سب سے پہلے اس ہستی کے تعارف کے لیے کچھ القابات ذکر فرماتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان القابات کے لیے جن الفاظ کا آپ انتخاب فرماتے ہیں، پوری ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو خدمات ہیں، اس کا ایک بڑا حسین اور بڑا جامع اور لطیف نقشہ انہی القابات میں ہی آپ پیش فرما دیا کرتے ہیں۔ میں ان کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے معزز مہمان سے گزارش کروں گا کہ ایک عمومی سا جو ذکر ہے حضرت ابو حفص حضرت عمر بن سالم نیشا پوری حدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ذرا پیش فرمائیں، اور اس کے بعد پھر ہم حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی روشنی میں پھر انشاءاللہ آپ کے ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہے وہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ جائے۔ تو یہ وہ اہل حال اور اہل کمال ہستیاں ہیں جن میں سے حضرت ابو حفص الحداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس میں گرامی آپ کا جو صحیح ہے وہ عمر بن سلمہ نیشا پوری ہے، جو امام سلمی رحمہ اللہ نے طبقات الصوفیہ میں اور ان کی پھر پیروی میں محققین نے سب نے عمر بن سالم اور عمر بن سلمہ، یہ دونوں نام کتابوں میں آئے
لیکن جو تصحیح شدہ اور تحقیق شدہ نام ہے وہ ہے عمر بن سلمہ رحمہ اللہ۔ ابو حفص صاحب کی کنیت ہے، اور الحداد چونکہ لوہار کا کام کرتے تھے اس لیے حداد کہلائے۔ اور یہ بڑی کمال بات ہے کہ ہمارے اس ماضی قریب کے بزرگوں میں آپ دیکھیں تو مولانا نبی بخش حلوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حلوے کا کام کرتے تھے جی، اور اوپر آپ دیکھیں تو شمس الائمہ حلوائی جی دو ہیں۔ جی ہاں، اب یہ ایک نسبت ہے بزرگوں میں، فقہاء کے اندر بھی اور صوفیاء کے اندر بھی، جو ان کے پیشوں اور کسب کے اعتبار سے ان کے نام کے ساتھ لگتی تھی، اور انہوں نے کبھی اس کو معیوب نہیں سمجھا، اور یہ لائق فخر رہا۔ اور ایون کہ صوفیاء کرام علیہم الرحمہ کے اندر بھی یہ بات نہایت ہی لائق تحسین سمجھی جاتی تھی کہ یہ بزرگ، یہ صوفی اپنے ہاتھ سے کام کر کے حلال رزق کما کے کھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک وصف خاص تھا صوفیاء میں، چونکہ یہ پھر بہت بعد میں ہوتا تھا، جب جیسے غلبہ حال میں یہاں واقعہ بھی جی آیا جی آگے آئے گا کہ وہ پھر چھوٹا ہے، چھوڑا نہیں۔ یہ ایک باریک فرق میں شروع میں کہہ دوں، جی ہاں، ایک ہے چھوٹنا اور ایک ہے چھوڑنا، جی اس پہ بات آگے آئے گی۔ نہیں یہ تو حضرت چھوڑا نہیں انہوں نے، تا وقت کہ وہ لگے رہے، پھر ایک غلبہ حال ایسی چیز ہے وہ تو بڑا کچھ چھڑا دیتی ہے بندے سے۔ بہت ایسی چیزیں بھی جو بظاہر بہت پازیٹیو ہوتی ہیں، ایون کہ اذکار و عبادات میں بھی بعض دفعہ ترقی اس طرح کی ہوتی ہے کہ قرب کا اور حال کا غلبہ ایسا آتا ہے کہ وہ چیزیں اسی صاحب حال صوفی کو معمولی لگنے لگ جاتی ہیں۔ تو حضرت ابو حفص الحداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ائمہ تصوف و طریقت میں سے ہیں، اور نیشا پور میں آپ تصوف کے بانی ہیں، یعنی تصوف کی بنیاد جس شخص نے نیشا پور میں رکھی۔ اور جو لوگ تصوف کی تاریخ پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نیشا پور جو ہے اس کی حیثیت پورے عالم اسلام میں مرکز کی تھی تصوف و روحانیت میں۔ تو آپ کے پاس لوگ کسب فیض اور طلب تعلیم و تربیت کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ آپ کا بھی بغداد شریف آنا جانا تھا، کیونکہ بغداد بھی مرکز تھا اس وقت، اور بہت بڑا مرکز تھا، سیاسی مرکز بھی تھا، روحانی مرکز بھی تھا۔ لیکن بغداد میں بھی ایکنالج کیا جاتا تھا، صوفیاء نیشاپور کو ریفر کیا جاتا تھا، اور اہل بغداد یہ طلب رکھتے تھے کہ وہاں سے کوئی بزرگ آئیں یہاں اور ہم ان کی زیارت کریں، ان سے استفادہ کریں، ان کی باتیں سنیں، ان کے اقوال و احوال سنیں۔ اور ایک چیز جس نے مجھے حضرت کے احوال پڑھتے ہوئے بڑا متاثر کیا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جب کہ بظاہر کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے، ابلاغ کے کوئی ذرائع نہیں تھے، تو یہ صوفیاء آپس میں ایک دوسرے کو ایسے جانتے تھے، میں پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ جیسے کوئی اپنے گھر کے فرد کو جانتا ہے۔ اچھا، شیخ اگر جنید بغدادی رحمہ اللہ تو ان کے مرید اس طرح ان کو جانتے تھے، اور ان کے حلقے کے لوگ ان کو اس طرح واقف تھے، ایک دوسرے کی رپورٹ خبر دیا کرتے تھے کہ بھئی وہ کس حال میں ہے، وہ آج کل اس حال میں ہے جی، یہ کر رہے ہیں، یہ باہم محبت و عقیدت کا روحانی مجھے لگتا ہے ایسا ربط تھا ان لوگوں کا کہ ایک دوسرے سے تعلق ایسا تھا، اور سفر و سیاحت کر کے ملنے جاتے تھے اور پھر رہتے تھے وہاں، اور دوسروں کا اپنی مجالس میں عظمت کے ساتھ ذکر تذکرہ ہوتا تھا، وہ اپنے مرید اپنے جب شیخ کی زبان سے سنتے تھے تو پھر رغبت متجسس بھی اور ہوتے تھے، رغبت بھی رکھتے تھے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کی تعارف میں دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک تو شیخ المشائخ خراسان، اور دوسرا فرمایا کہ نادر زمین و زمان۔ اب یہ دونوں باتیں الہامی ہیں، کوئی سمجھے گا داتا صاحب نے لفظ چن کے لکھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی پر یہ لفظ اترے ہیں، اور اترے اس لیے ہیں کہ حضور داتا صاحب رحمہ اللہ اس بزرگ کی عظمت سے اتنا واقف ہیں جتنا کہ وہ اپنے مرشد سے واقف ہیں، اور فنائیت کے مقام پہ جا کے مجھے لگتا ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ جب جس بزرگ کے بھی حالات لکھتے ہیں فنائیت تک جاتے ہیں، اس کی ذات و صفات و کمالات کا، گویا جسے ہم تصوف کی اصطلاح میں کہیں تو پوری سیر کرتے ہیں اس دائرے کی روحانی، اور پھر آگے لکھتے ہیں۔ وہ چاہے ایک پیرا لکھیں، چاہے ایک صفحہ لکھیں، چاہے 1.5 صفحہ لکھیں، 2.5 لکھیں، لیکن وہ ایک دفعہ اس پورے سمندر کو
نچوڑ کے کوزے میں بند کر کے پھر کشف المحجوب کے اندر اتارتے ہیں۔ تو شیخ المشائخ خراسان کا مطلب یہ ہے کہ حضور داتا صاحب رحمہ اللہ نے ان کے احوال کو سٹڈی بھی کیا، کوئی شک نہیں، مطالعہ کیا، پھر مشاہدہ کیا، پھر جو ان کو مشائخ سے روایات کی شکل میں پہنچا، امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ جیسی ہستی سے ڈائریکٹ ان کا تعلق تھا، اپنے 100 سے زیادہ شیوخ سے آپ نے استفادہ کیا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی، تب جا کے اس ہستی کا پورا مکمل آپ نے جائزہ لیا کہ خراسان کا مرکز نیشاپور، اور نیشاپور کے اندر تصوف کی بنیاد رکھنے والی ہستی، اور پھر تصوف کے اندر بھی ایک اسپیسیفک جو دبستان ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے ملامتیہ، اس کی بنیاد رکھنے والے۔ آپ کو یاد ہے ہم پیچھے ملامت پہ ہم بات کر چکے، تو اس لحاظ سے ایک پورے اسکول آف تھاٹ کے بانی ہیں آپ، اس لیے بھی مرجع بنے مشائخ کا اور مرکز بنے دو وجہ سے۔ ایک تو نیشاپور میں تصوف کے بانی ہی آپ بنے۔ نیشاپور آپ کو یاد ہے امام مسلم بن حجاج القشیری کا شہر ہے، علم و یعنی حدیث و فقہ کے اندر بھی اس کا ایک مرتبہ، اور روحانیت و تصوف کے اندر بھی، یعنی حضرت ابو حفص الحداد سے لے کر تو جناب خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی صاحب تذکرۃ الاولیاء تک، تو یہ صدیاں بنتی ہیں۔ نیشاپور مرکز رہا، وہاں پر مرکز ہونا یہ بہت بڑی بات تھی، اس لیے آپ نے لکھا کہ شیخ المشائخ خراسان، خراسان پورے کا پورا جو مشائخ سے بھرا ہوا تھا، نیشاپور کی مرکزیت کا قائل تھا، اور نیشاپور پورے کا پورا حضرت ابو حفص الحداد رحمۃ اللہ تعالی کو اپنا شیخ مانتا تھا۔ کوئی بظاہر ان کا مرید ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی امامت کے درجے کی وجہ سے لوگ ایکنالج کرتے تھے، اور شیوخ اپنے حلقوں میں کہتے تھے کہ اس وقت اگر کوئی مرد خدا ہے، اور اس وقت اگر کوئی سرخیل صوفیہ ہے، اور کوئی قدوۃ الاصفیاء ہے، تو وہ حضرت ابو نادر زمین و زمان، اور نادر زمین و زمان جو ہے وہ اس سے بھی اگلی بات ہے۔ ہاں جی، وہ جب آپ حضرت کے حوال پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے ایویڈنس، شہادتیں اور دلائل ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ رجوع کرتے ہیں حضور داتا صاحب رحمہ اللہ کی اس بات پر کہ آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے ان کے احوال و کمالات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کہ یہ ہستی، یہ شخص اپنے زمانے میں بظاہر مریدوں کا حلقہ بھی بہت بڑا نہیں ہے، اور خانقاہ کا نظام بھی بہت بڑا نہیں ہے، لیکن احوال میں اتنے بڑے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی جیسے سید الطائفہ وہ مان رہے ہیں، اور آگے اس کے دلائل آ رہے ہیں، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ لہٰذا نادر زمین و زمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معارف میں اتنے بلند ہیں۔ اب یہ خالص ٹھیٹ صوفیانہ فیض میں ہمیں جانا پڑے گا، معارف و احوال میں اتنے بلند ہیں کہ سید الطائفہ جیسی ہستی بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ بے شک۔ تو آپ کو یہ تو معلوم ہے نا مفتی صاحب کہ حضور داتا صاحب جنیدی ہیں، جی ہاں، تو جب جنیدیہ سلسلے کا امام کھڑا ہو کے اور وہاں شش کر رہا ہوگا تو ایک جنیدی کا کیا عالم اور کیا کہ، لہٰذا حضور داتا صاحب رحمہ اللہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اپنے احوال و معارف میں اور اپنے کمالات روحانی میں اتنے نوادرات کے ہونے کے باوجود وہ جو نادر ترین ہستیاں اس زمانے میں موجود تھیں، ان میں آپ ان سب میں نادر ترین۔ اور تعارف میں ایک بات جو مزید کہی گئی، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمائی حضرت ابو حفص الحداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ آپ مشائخان وقت آپ کے بڑے ممدوح گزرے ہیں، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن معزز ناظرین ایک مختصر سے وقت کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت ابو حفص عمر بن سالم نیشاپوری الحدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حفص الحداد رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں ایک خاص بات کی ذکر کی ہے کہ ان کے زمانے کے جتنے بھی مشائخ آپ کے وقت کے ہیں، ان تمام نے آپ کی تعریف کی ہے، اور آپ تمام کے ممدوح ہیں کہ سب نے آپ کی عظمت کو، آپ کی سعادت اور آپ کی امامت کا ذکر کیا، اسے تسلیم فرمایا۔ ان میں حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت احمد خضروی رفیق خاص ہیں۔ اس میں حضرت جو بات میں معزز ناظرین کے لیے تھوڑی ڈسکس کروانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مشائخ میں باہم جو یعنی ہم اثر جو
ہستیاں ہوتی ہیں، عام طور پر ان میں چشمک اور باہم جی جی ایک ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہر ایک نے دیکھا ہے، لیکن یہ ایک جو خصوصیت ذکر کی گئی ہے کہ اپنے زمانے کے ممدوح ہیں، سبحان اللہ سبحان اس میں یعنی جو بہت بڑی سمجھنے اور غور کرنے والی بات تربیت والی ہے ہر صاحب منصب کے لیے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے مفتی صاحب، جب اللہ رب العالمین کسی کو کمال عطا کرتا ہے تو اس کمال کو مان لینا اصل میں اللہ کی عطا کو ماننا ہے، اور اس کے لیے ظرف چاہیے۔ حضرات صوفیہ کا کمال یہ ہے کہ وہ تہذیب نفس اور تصفیہ قلب جو ان کا اصل میدان ہے، وہ جب اس سے گزرتے ہیں، اور آگے ان مشائخ کے حوال میں آپ دیکھیں گے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جو شخص سوال کے انداز میں بھی نخوت رکھتا ہو وہ گویا تکبر کر رہا ہے، اور اس پر احوال مشائخ کے واقعات آ رہے ہیں، اور ان مشائخ کا یہ کہنا ہے کہ ذوقاً جو شخص اپنے آپ کو فرعون سے بھی بدتر نہ سمجھے وہ متکبر ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ مشائخ کے سامنے کتنی تواضع کرتے ہوں گے، اپنے معاصرین کے سامنے کتنی تواضع کرتے ہوں گے، پھر جو اہل کمال اور اہل صدق و صفا صوفیاء ہیں ان کے آگے ان کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ لہٰذا یہ تو خیر ہستیاں ہی بہت بڑی ہیں نا، حضرت ابو عبداللہ الباوردی رحمہ اللہ تو آپ کے شیخ ہیں، آپ دیکھیے حضرت ابو حفص الحداد رحمہ اللہ کے شیخ ہیں، ان کی آپ نے بیعت کی، ان کے مرید ہوئے۔ لیکن آپ صوفیہ میں نے عجیب چیز دیکھی ہے، مرشد مرید کے کمالات بیان کر رہا ہوں، جی ہاں، یہ اس کی مثال میں نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ شیخ احمد آفتابی اس کے مثل ما ہزاروں ستارگان در ضمن عشاء گمند۔ شیخ احمد سرہندی وہ آفتاب ہے، وہ سورج ہے کہ اس کی کرنوں میں باقی باللہ جیسے کئی ستارے گم ہو جائیں۔ جنید بغدادی کے پیر فرما رہے ہیں سری سکتی رحمہ اللہ کہ کسی نے پوچھا جی مرید پیر سے بڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بڑھ سکتا ہے، جیسے جنید مجھ سے بڑا ہوا ہے، اس کا مقام اوپر ہے میرے، مجھ سے ہو گیا ہے، ترقی کر گیا، وہ کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں مشائخ اعتراف کر رہے ہیں اپنے مرید کا جی کہ بھئی یہ صاحب ہیں۔ آپ نے مفتی صاحب اعلی حضرت کے شیخ نے کیا کہا، امام احمد رضا نے، ان کا اگر اللہ پوچھے گا شاہ علیہ رسول ماہ رہروی نے، جی ہاں تو میں کہوں گا کہ میں احمد رضا کو لایا ہوں۔ بے شک، مرزا مظہر جان نے کہا مجھ سے اللہ پوچھے گا، میں کہوں گا میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پیش کروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے مانا ہے اس کام کو، اس کمال کو، اور اعتراف کیا۔ اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ حدیث میں آپ استاد ہیں اور طریقت میں آپ مرید ہیں۔ جی ہاں، ایسی مثالیں شیخ ابن حجر ہیثمی جو ہیں، جی شیخ علی متقی رحمہ اللہ کے استاد ہیں، حدیث ہیں جی ہاں، اور طریقت میں مرید ہیں ان کے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، اوپر جتنی ہم نے بڑوں کی اکابر کی مثالیں۔ تو ان لوگوں کے ہاں یہ وصف خاص پایا جاتا ہے، اس کی وجہ بنیادی یہ سمجھ آتی ہے کہ شیشے اتنے صاف تھے باطن کے اور قلوب کے اور ارواح کے، اس میں قدورت کا اور کثافت کا کوئی پہلو نہیں تھا، ہر چیز کلیئر نظر آتی تھی، لہٰذا سر تسلیم خم کرتے تھے، اور یہ معلوم تھا کہ جسے جو کمال ملا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے، عطا کیا ہوا۔ ہاں تو جب نظر عطا کرنے والے پر ہے تو پھر آپ کسی سے کیسے چشمک لا سکتے ہیں، اور وہ معاصرانہ مخاصمت کیسے لا سکتے ہیں، اور وہ جو ایک تنگ نظری ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، انانیت اور تعصب ہوتا ہے، وہ اس صوفیہ نے تو سب سے پہلے یہ بیریئرز ہی تو ختم کی۔ لہٰذا ان کے ہاں آپ یہ مشہور محاورہ بن گیا کہ ایک تخت پر دو بادشاہ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ایک گدڑی میں دو صوفی سمو سکتے۔ سبحان سبحان سبحان۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حفص الحداد رحمۃ اللہ علیہ کی جو روحانی اور علمی مقام ہے، اور جو تصوف میں استعمال کی جانے والی خاص اصطلاحات ہیں، اس کی بنیاد پر آپ کی شان کو اور آپ کے مقام کو ایک خاص واقعہ کے تناظر میں آپ نے ذکر فرمایا کہ آپ کی خدمت میں کرمان سے شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، اور حضرت ابو حفص اس وقت بغداد میں تھے۔ جی تو مریدوں نے آپس میں کہا کہ بھئی
شیخ و شیوخ خراسان سے تشریف لائے ہیں تو ہمیں ان کے کلام سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ کلام فرمایا اور ترجمان کو بظاہر تلاش کیا جی کہ آپ کو عربی نہیں آتی تو جو کچھ فرمائیں گے اس کی آگے تشریح توضیح ہو جائے گی، لیکن آپ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بغداد کی مسجد شنیزیہ کے ممبر پر تشریف لائے تو مشائخ جمع تھے، اور ان میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرمائے۔ اب اس کے بعد حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ نے جو فصیح و بلیغ گفتگو فرمائی، حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ مجلس کے تمام حاضرین آپ کی بلاغت کے مقابلے میں عاجز آ گئے۔ ایک تو ذرا اس پر تھوڑی میں چاہوں گا کہ جو میں نے عرض کیا ہے اس پورے پس منظر پہ تھوڑی سی بات کریں، اور اس کے بعد پھر جب سوال و جواب کی نشست ہوئی تو اس پر پھر فتوت پر جو سوال ہے پھر اس کا ایک تصور یہ بھی سمجھا گیا، شروع میں بھی تھا متقدمین میں بھی اور بعد میں بھی وہ تاثر رہا کہ بعض مشائخ امی ہوئے، بعض مشائخ جو ہیں وہ زبان و بیان کے اعتبار سے اتنی وسعت نہیں رکھتے تھے، مقامی بولیاں اور زبانیں جانتے تھے، لیکن یہ آپ کی کرامت ہے بہت بڑی حضرت ابو حفص الحداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ آپ نے فصحائے بغداد کے سامنے جو عروس البلاد تھا اس وقت اور مرکز تھا عالم اسلام کا، تصوف کی نمائندگی کی ہے، اور یہ تاثر ختم کیا ہے ماننے والوں میں بھی کہ اگر کوئی شیخ آ رہے ہیں تو وہ عربی زبان نہیں جانتے اور ان کے پاس وہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے کہ اپنے مافِ ضمیر کو بیان کر سکیں۔ اس تاثر کو سب سے پہلے زائل کیا۔ اس کے بعد جب گفتگو فرمائی، اور اس گفتگو کے بعض مندرجات بڑی کتابوں کے اندر موجود بھی ہیں، کہ آپ نے جو خطبہ دیا اور کلام فرمایا، بلکہ حاضرین سے آپ نے کہا کہ بھئی مجھے تو زیب نہیں دیتا آپ جیسے لوگوں کے سامنے، آپ بات کیجئے، کیونکہ فرمایا انتم اہل العبارت واللسان، آپ لوگ اہل زبان ہیں، جی ہم تو آپ تو فارسی تھے، ظاہر نیشاپور میں فارسی بولی جاتی، جی ہاں، فرمایا آپ اہل زبان بھی ہیں اور اہل کلام بھی ہیں، آپ متکلمین ہیں، تو مجھ جیسے ایک طالب علم کو اور ایک لوہار کو آپ کیوں یہ دعوت دے رہے ہیں؟ لیکن وہ سب جانتے تھے کہ آپ تواضع فرما رہے ہیں، آپ کے معارف جو وہ اصل جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ گفتگو فرمائیں گے تو وہ معارف ہم تک پہنچیں گے آپ کی گفتگو کے ذریعے، لہذا وہ آپ نے فصیح عربی کے اندر ماشاءاللہ جب گفتگو کی تو یہ تاثر زائل ہو گیا، اور انہیں سمجھ آئی کہ یہ ہماری غلط فہمی تھی، آپ نہ صرف فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام فرما سکتے ہیں بلکہ وہ جو معارف اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں ان کو بذریعہ بیان اور کلام بھی ہم تک منتقل فرمانے پر قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک الگ سے ایک کوالیفیکیشن ہے اور الگ سے ایک مرتبہ اور منصب ہے کہ آپ معارف کو بیان کرنے پہ قدرت رکھتے ہو۔ سو آپ نے وہ دونوں میدان جو تھے انہیں بتایا کہ ہم صرف صاحب حال ہیں ہی نہیں، ہم معارف کو منتقل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہی وہ بنیادی وجہ ہے جو حضور داتا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ نیشاپور سے لے کے بغداد تک آپ مشائخ کے ممدوح تھے، جی وہ اسی لیے تھے کہ سب جانتے تھے کہ جب ابو حفص الحداد کلام کرتے ہیں تو باقیوں نے سامع ہی نہیں رہنا، اور ان میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی کا موجود ہونا، اور آگے جیسے معزز ناظرین جب حضرت ابو حفص الحداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ایک معمول کی گفتگو جو بھی ارشاد فرمائی جب مکمل ہوئی تو ایک میرا خیال یہ ہے کہ منظر یہ ہوگا کہ سوال و جواب کی نشست یقیناً ہوئی ہوگی، تو آپ سے سوال کیا گیا کہ مل فتویٰ۔ اچھا یہاں میں ابتدا میں بتا دوں کہ ہم ایک ہے فتویٰ جو عام لوگ معزز ناظرین کسی سے کسی شرعی مسئلے کے بارے میں رہنمائی لینا کہ اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، جو کسی مفتی سے لیا جاتا ہے، اور استفتاء جو ہے اس کے نتیجے میں جو جاری ہوتا ہے وہ فتویٰ ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں، روحانیت و طریقت کی اصطلاح میں یہ مراد نہیں، اس کے لکھنے میں بھی فتویٰ کے لکھنے کے آخر میں یا آتی ہے، اور اس میں یعنی فتوتو جو ہے تا گول آتی ہے، ایک خاص لفظ ہے اور آگے اس کی تشریح آ رہی ہے جس سے آپ یقیناً سمجھ جائیں گے۔ حضرت ابو حفص الحداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ جناب مل فتویٰ، حضرت فتوت کیا چیز ہے؟
فتوت کسے کہتے ہیں یاد رہے. آپ نے کمال دانش مندی سے فرمایا بھی تمام مشائخ تشریف فرمائیں تو باری باری پہلے اس پر آپ بات کریں اور اس کی تعریف کریں. چنانچہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی یقیناً اس میں تھے، سید الطائفہ، تو آپ نے ہی شروع فرمایا اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی کہ الفتوۃ عندی ترک الرؤیا و اسقاط النسبہ. مفہوم اس کا یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک فتوت یہ ہے کہ انسان اپنی فتوت یعنی اپنی جمع مردی کو نظر انداز کر دے، اس کو نہ دیکھے، ترک الرؤیا، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس فعل کو اپنی طرف منسوب نہ کرے اور یوں نہ کہے کہ یہ میں کرتا ہوں، اس نے اپنی طرف دیکھنا چھوڑ دے اور اپنی طرف اس کی نسبت کرنا چھوڑ دے. حضرات مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور سوال بڑا زوردار ہے اور آپ کو اسی شدت کے ساتھ اس کے جواب کا انتظار کرنا ہوگا. واپس پلٹتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام کشف المحجوب اور ذکر حضرت ابو حفص الحداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور بریک پر جانے سے پہلے ایک شرعی اصطلاح ٹرم جو ہے فتوت، جس کا پورا پس منظر میں نے عرض کیا بریک سے پہلے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کے جواب میں جو فتوت کی تعریف فرمائی وہ یہ تھی کہ میرے نزدیک فتوت یہ ہے کہ جس میں دو چیزیں پائی جائیں، ایک رؤیت کا ترک کرنا ہو اور دوسرا نسبت کو ساقط کرنا ہو. مراد اس کا کیا کہ ایک تو کام کرنے میں اپنی جمع مردی کو نہ دیکھے کہ یہ میں نے کیا ہوا ہے اور اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرے اور یوں نہ کہے کہ یہ میں کرتا ہوں، بلکہ ان دونوں چیزوں کو جب ترک کر دینے والا جو شخص ہے اس کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے اور وہ صاحب فتوت ہے، اور یہ اس کے اندر پائی جانے والی جو خوبی ہے اس کو فتوت کہتے ہیں. جی. اور حضرت اور یہ بہت بڑی بات ہے مفتی صاحب. جی جی، یہ بہت کوئی چھوٹی سی بات، چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑے مرتبے کی بات ہے. لیکن اس کے جواب میں حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ما احسن ما قال الشیخ. دیکھو تعریف بھی، یہ سب سے پہلے داد بھی دی کہ شیخ نے بہت خوبصورت بیان فرمایا، لیکن ولیکن الفتوۃ عندی اداء الانصاف و ترک مطالبۃ الانصاف. اللہ فرماتے میرے نزدیک فتوت یہ ہے کہ انصاف کا حق ادا کرے سبحان اور اپنے لیے بھی اس انصاف کی طلب کو ترک کر دے. معزز ناظرین، یہ مکالمہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید الطائفہ آپ نے جب یہ سنا تو سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا قوموا اصحابنا، سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. اور فقد زاد ابو حفص علی آدم و ذریتہ. سبحان اللہ اکبر. سبحان کہ اے میرے یارو دوستو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر داد دو. ابو حفص جمع مردی میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے بڑھ گیا ہے. سبحان اللہ. حضور ایک تو اس مکالمے میں جو منظر ہے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کا، داد کا، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحسین کا انداز ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر یعنی ضرور بات ہو، تاکہ اس میں جو ہماری مجالس میں جو تربیت کا ہے، یعنی میں اس سینیریو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پہ بہت دفعہ سوال کرنے والے کو یا اس کے جواب میں ایک ایسا رویہ ہے کہ جو مطلب ہے اتنا مناسب نہیں ہوتا. تو یہ جو ماحول ہے سوال کا جواب کا، یہی ہماری تعلیم اور تربیت فرمائی جا رہی ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ جس وقت ایک تو اپنے معاصر کو احترام دینا، عزت دینا، نمبر ایک، اس کے مرتبے کا ادراک ہونا، نمبر تین، جب کوئی بڑی اور اعلیٰ اور اچھی بات اس نے کر دی تو آپ نے اس کو تسلیم کیا ہے. اچھا، یہ عجیب و غریب بات ہے اور تصوف کی تمام بڑی کتابوں میں یہ ہے کہ آپ کو ہر اصطلاح کی تعریف میں 20 اقوال ملیں گے اور کوئی بزرگ دوسرے کو ڈینائی نہیں کر رہا. یہاں سمجھنے والی بات مزے کی جو چھپی ہوئی بین سطور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نے اس کا انکار بھی نہیں کیا اور جھٹلایا بھی نہیں. یہ بھی نہیں کہا جی آپ غلط کہہ رہے ہیں میں صحیح بتاتا ہوں، یہ نہیں کہا. فرمایا سبحان اللہ ما احسن. شیخ کیا بات ہے، یعنی ایک درجے میں آپ کی بات بھی موجود رہے گی، یہ کام آئے گی بعد میں مبتدیوں کے، مریدوں کے، اہل حال کے، کیونکہ جس نے سٹارٹ لینا ہے نیچے سے آنا ہے پرائمری سورس سے تو وہ آخر یہاں بھی آئے گا. لیکن جو منتہیانہ کمال آپ کے پاس تھا اس کا آپ نے اظہار بھی فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی شفقت تھی کہ جس مقصد کے لیے لوگ میرے گرد جمع ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ میں کلام کروں اور بتاؤں،
اور پھر سوال بھی کر رہے ہیں، تو اس سوال کا انہوں نے جواب بھی دیا۔ حضرت شیخ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اور اس کی داد دیتے ہوئے جنید بغدادی رحمہ اللہ کی، پھر آپ فرما رہے ہیں کہ اب میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جو میں سمجھا ہوں، جو میرے نزدیک ہے وہ کیا ہے کہ الفتوۃ عندی اداء الانصاف، میرے نزدیک جواں مردی کیا ہے؟ یہ جو جواں مردی ہے نا مفتی صاحب، یہ خاص اصطلاح ہے صوفیاء کے ہاں، اور یہاں آ کے وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بندہ شیوخ میں شامل ہے، اس سے نیچے نیچے وہ کسی کو شیخ نہیں مانتے۔ جیسے عصر حاضر میں ناظرین کے سمجھانے کے لیے کہ جس نے مروجہ درس نظامی جی ہاں، جو سلیبس ہے، ٹھیک ہے، جس نے اس کو پورا کر لیا، قطع نظر اس وہ بات سے کہتے ہیں کہ وہ مطلب جس نے وہ نہیں کیا عالم ہوا، ہے، وہ اس کہتے ہیں یار یہ بے شک پڑھا لکھا ہے، باقی ساری لیکن چیزیں ہو عالم سکتی نہیں لیکن عالم نہیں ہے۔ عالم نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ جو ہمیں سکھا رہے ہیں اور جو تعلیم دے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ان بزرگوں سے آپ یہ سیکھ لیجئے کہ مراتب اور درجات کیا ہیں صوفیاء میں، اور جب وہ کلام کرتے ہیں تو اس سے وہ کھل جاتا ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، اور وہ جو باقی چاہ رہے تھے وہ مقصد بھی پورا ہو گیا کہ ہمیں اس سے آگے کی کوئی بات مل جائے، وہ مل گئی۔ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ تعالی نے جس وقت اس کا اظہار کر دیا کہ اداء الانصاف و ترک مطالبۃ الانصاف، آپ نے انصاف پورا کرنا ہے لیکن اپنے لیے انصاف کا مطالبہ نہیں کرنا، یہ پل صراط ہے، بڑی بڑی ایک مشکل اور نازک ترین یہ وہ مقام ہے مفتی صاحب جس کی داد صرف جنید بغدادی دے سکتے ہیں، اور انہوں نے دی بھی، اور وہ کھڑے بھی ہو گئے، اور انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں سے بھی کہا، یعنی ان تمام ساتھیوں میں مشائخ بھی شامل تھے اور ان کے مرید بھی، انہوں نے کہا بھائی جسے کہتے ہیں نا ہاتھ کھڑے کر دیں، ہینڈز اپ کر دیں، ہاں، انہوں نے کہا کہ بس اس سے آگے ہمارے بس کی بات نہیں، نہ ہم اس سے آگے سوچ سکتے ہیں نہ اس سے آگے کر سکتے ہیں، قول میں بھی اور عمل میں بھی آپ کا مقام ہم سے بہت اوپر ہے۔ بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید کو بھیجا تھا با یزید بستامی کے پاس، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ با یزید کب تک سوتے رہو گے، قافلہ تو کب کا جا چکا، تو انہوں نے فرمایا جواں مرد وہ ہے جو ساری رات سویا رہے اور صبح قافلے سے پہلے منزل پہ ہو۔ واہ واہ، بالکل یہ آپ نے وہ کر دیا، سٹک کر دیا گویا اس پورے ماحول کو، حضرت ابو حفص الحداد رحمہ اللہ نے، اور تواضع اور عاجزی اس درجے کی تھی کہ اس سب کے بعد بھی انہوں نے کوئی یہ اظہار نہیں کیا کہ میں آپ تم سے افضل ہوں یا میں زیادہ عالم ہوں یا میں نہ، ہمیشہ اپنے آپ کو ایک لوہار سے آپ کیا توقع کرتے ہیں، تواضع اور عاجزی ہمیشہ آپ نے یہ والی رکھی، کبھی یہ نہیں شوق۔ ان سب کو پتا تھا کہ ان کا مقام کیا ہے، لہٰذا وہ طالب بنے رہتے تھے، چاہے وہ آپ کے معاصر تھے، چاہے وہ آپ کے برابر کی صف کے لوگ تھے، چاہے وہ آپ کے مریدوں کی صف کے لوگ تھے یا آپ کے بزرگوں کی صف کے لوگ تھے۔ ایسے لوگ بڑے ریئر اور نادر زمین و زمان ہوتے ہیں جو تین نسلوں کو متاثر کرنے کی اہلیت و صلاحیت ایک ہی وقت میں رکھتے ہوں، اپنے سے اوپر والے بھی، اپنے برابر والے بھی، اور بعد میں اور اپنے سے نیچے والے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو کشف المعجوب میں مختلف مقامات پر اصطلاحات تصوف ذکر کیے ہیں، بالکل، جس پر ہم حسب موقع انشاءاللہ بات کریں گے، ان میں یہ جو ایک مقام ہے جس کو جواں مردی سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کی جو دو تعریفات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہیں فرمائی، اور حضرت ابو حفص الحداد رحمۃ اللہ علیہ، میں چاہوں گا کہ ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا اس میں ایک جو مرتبے اور مقام کی بلندی کا فرق ہے کہ پہلی جو تعریف ہے کہ اس میں کسی چیز کو اپنی طرف منسوب نہ کرے کہ یہ میں کرتا ہوں، جی، یہ وہ منزل ہے یا یہ وہ مقام ہے، اس کی وہ تعریف ہے جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت ابو حفص حداد نے بالکل اس سے الگ بات کی ہے، اس سے اوپر کی بات، اس سے اوپر کی بات کی ہے، اور الگ بھی منفرد بھی اس کی ڈیفینیشن الگ کی ہے، وہ یہ ہے کہ انصاف خود پورا کرے اور اپنے ساتھ انصاف کا مطالبہ نہ کرے۔ جی ہاں، یہ جو اصطلاحات تصوف ہیں جو اس طرح کی کتابوں میں موجود ہیں، اس کی تشریحات ہیں، اس پر میں چاہوں گا جی ہاں کہ مفتی صاحب اس میں دیکھیے، میں حضرت ابو حفص حداد رحمہ اللہ کا ایک قول طبقات الصوفیہ سے آپ کو بتاؤں جس نے مجھے سٹک کر دیا، اور وہ دیکھیں میں نے زبان سے نہیں کہا، میں نے لکھا اللہ اکبر کبیرہ،
میں کہ اتنی بڑی بات آپ نے کی ہے. فرماتے ہیں کہ محققین کا جو ذکر ہے، محققین کا، اہل حق اور اہل تحقیق کا، فرماتے ہیں کہ میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ انا محققاً یذکر اللہ عن غیر غفلۃ ثم یبقى بعد ذلک حیا. اللہ اکبر. کوئی صاحب تحقیق غفلت سے خالی ہو کے اللہ کا ذکر کرے اور پھر وہ زندہ رہ جائے، وہ اگلی گھڑی میں زندہ نہیں رہ سکتا، وہ فوت ہو جائے گا. جب پیورٹی کے ساتھ، جس میں غفلت کا کوئی اندیشہ اور شائبہ تک نہ رہے، جزیہ تک نہ رہے، ذکر کرتا ہے ذاکر، تو اس کے بعد وہ وفات پا جاتا ہے. اب زندگی کا جواز باقی نہیں رہتا، اس کا وجود جو ہے تحمل ہی نہیں کر سکتا. الا الانبیاء فانہم ایدوا بقوۃ النبوہ وخواص الاولیاء بقوۃ ولایتہم. کہتے ہیں کہ صرف انبیاء کرام اس کا تحمل کر سکتے ہیں اپنی قوت نبوت کی وجہ سے، یا خواص الاولیاء اپنے کمال ولایت کی وجہ سے. یہ دو کیٹیگریز ایسی ہیں کہ وہ اس حال میں بھی رہے اور اس کے بعد وفات بھی نہیں پائی، دنیا میں زندہ بھی رہے، اپنی زندگی پوری کی. یہ اس درجے کی شخصیت ہیں، اس درجے کی ہستی ہیں جن کی رسائی اس پر ہے. اور میں انتہائی ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے پورے 1400 سال کے تصوف میں یہ بات میں نے کہیں اور نہ دیکھی، نہ سنی، نہ پڑھی. جو حضرت ابو حفص الحداد کی جو یہ حال ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نے کہیں سے پڑھ کے لکھا. جی ہاں، ظاہر ہے. یہ ٹوٹل حال ہے، ٹوٹل مشاہدہ ہے، اور وہ اس میں سے گزرے ہیں. اسی چیز نے مشائخ کو ان کا جو فریفتہ کیا ہوا تھا ان پر، کہ یار یہ کس چیز، کہاں سے بات کرتے ہیں، کہاں سے یہ کلام کرتے ہیں یہ ہستی. یہ وجہ ہے کہ اب جنید بغدادی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. اب یہ تمہید باندھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے سامعین و ناظرین کو تھوڑا جو اگلی، چونکہ بات بہت ہی باریک اور مشکل بھی ہے، میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، اتنے بڑے مشائخ پہ میں کلام کرنے کی میرے اندر ہمت بھی نہیں، صلاحیت بھی نہیں. سیدنا جنید بغدادی جب فرما رہے ہیں تو اس میں اپنا حصہ موجود ہے. قول یہ کہہ رہا ہے کہ اسقاط رویت بھی ہو جائے اور ترک نسبت بھی ہو جائے، لیکن وہ کرنا میں نہیں ہے. دونوں افعال کی نسبت میری ذات کی طرف ہے. رویت بھی میں نے ترک کرنی ہے، تارک رویت میں ہوں، اور ساکت نسبت بھی میں ہوں. ساکت رویت بھی میں ہوں، تارک نسبت بھی میں ہوں. یہاں آپ کے پاس پتہ نہیں کیا لکھا ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. ہاں، ترک الرؤیا و اسقاط النسبہ. اچھا نہیں، یہاں الٹ ہے، یہاں اسقاط الرؤیا ہے اور ترک النسبہ. ہاں، تقدیم و تاخیر. اچھا، تو اب یہ ایک مقام آ گیا. وہ کیا فرما رہے ہیں یہ کیا باریک، میرے آپ بھی ناظرین بھی سمجھیں فرق ان میں، ٹیکنیکل فرق کیا آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنَّ الْفُتُوَّةُ عِنْدِي أَدَاءُ الْإِنصَافِ وَتَرْكُ مُطَالَبَةِ الْإِنصَافِ. میری طرف سے جو مجھ پر جو ڈیوز ہیں وہ میں نے ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ذمہ داری ہو گئی. اور ترک مطالبۃ الانصاف، جو میرے حقوق لوگوں کے ذمے ہیں وہ مجھے نہیں چاہیے، میں ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا. اللہ سبحان اللہ. اس میں کیا آیا؟ اس میں نفی النفی ہے. ایک ہوتی ہے نفی، ایک ہے نفی النفی. انہوں نے نفی کی بھی نفی کر دی، میں ہوں ہی نہیں کہیں تو میں مطالبہ کیسے کروں. اللہ اکبر. یہ کمال نفی. ایک ہوتی ہے نفی ذات، کمال ہے. اچھا وہاں نفی ہے، یہاں نفی النفی ہے. بڑی خوبصورت اصطلاح ہمارے اس پروگرام کے اینڈ پہ سامنے آئی ہے، جو صوفیاء میں اور اہل تصوف میں رائج ہے، کہ ایک نفی ہے اور ایک نفی النفی ہے. کہ نفی کی بھی نفی ہے، جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان اور ارشاد اور سے سامنے آئی، جو مکالمہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت ابو حفص الحداد رحمۃ اللہ علیہ سے فتوت پر آپ کے سامنے آیا. معزز ناظرین، اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت کی بات اگرچہ ابھی باقی ہے اور بڑی گہرائی کی بات ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں اسی ہستی کے ذکر کے ساتھ اور بقیہ ان ارشادات کے ساتھ جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حفص
عمر بن سالم نشاپوری الحدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمائے، لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حضرت بہت بہت شکریہ۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اس لیے کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔